فدق کیا ہے، کہاں سے آیا، کس نے دیا اور کس کی ملکیت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے فدق کے حوالے سے کچھ باتیں۔ فدق کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ فدق کو باغ فدق نہ کہا کیجیے، جاگیر فدق کہا کیجیے۔ مثلا اگر آپ کہیں رہتے ہیں کوئی شہر میں یا ممبئی میں رہتے ہو، مثلا آپ سمجھ لیجیے، تو اگر باغ ممبئی کہو گے تو آپ کو ایسا لگے گا ممبئی میں ایک باغ۔ تو اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ ممبئی کہیں گے تو ممبئی بہت بڑا ہے، اسی طرح آپ جاگیر فدق کہا کیجیے، کیونکہ شہزادی کی ملکیت بہت بڑی ہے، ایک باغ نہیں ہے۔ اگر باغ فدق کہیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ فدق میں ایک کوئی چھوٹا سا باغ۔ اب یہ فدق آیا کہاں سے؟ جب رسول خیبر میں مسلمانوں کے ساتھ گئے، خیبر کی جنگ کے لیے، اور مسلمان 40 دن تک لڑتے رہے اور ناکام رہے، تو آخری دن آپ کو سبھی کو پتا ہے کہ آخری دن رسول نے مولا علی کو بلایا اور اسلام کا پرچم دیا، خیبر کی جانب بھیج دیا۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خیبر فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد وہاں کے جو لوگ تھے، جو خیبر کے لوگ تھے، وہ بھاگ کر فدق چلے گئے۔ اور فدق ایک جگہ کا نام ہے جہاں وہ لوگ بھاگ کر گئے اور وہاں رہنے لگے اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کرنے لگے کہ مسلمانوں سے اس چیز کا بدلہ کیسے لیا جائے۔ جب یہ خبر مدینے پہنچی، مولا کائنات حضرت علی فدق گئے۔ فدق جانے کے بعد وہاں کے سرداروں سے ملنے کے بعد کہا کہ جو تم مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بازی کر رہے ہو، تو یہ جان لو کہ میں ہی وہ علی ہوں جس نے باب خیبر اکھاڑا، خیبر کا دروازہ اکھاڑا، خیبر پر اسلام کا پرچم لہرایا اور خیبر کو فتح کیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا بدلہ لیا جائے تو میں علی تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تم بدلہ لے لو اور یہ جان لو کہ یہ وہی ہاتھ ہے اور یہ وہی تلوار ہے جس نے خیبر کو فتح کیا۔ ان کے سرداروں نے مولا کائنات سے کچھ دیر کا وقت مانگا، آپس میں گفتگو کرنے کے بعد، بات چیت کرنے کے بعد مولا کی خدمت میں کہنے لگے، اے ابو طالب کے بیٹے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مولا علی کو ہی نہیں بلکہ جناب ابو طالب کو جانتے تھے اور ان کی شجاعت سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا، اے ابو طالب کے بیٹے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور مسلمان دونوں امن سے رہے، ہمارے خلاف کوئی بھی قسم کی کوئی بھی جنگ نہ ہو۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں کے نبی کو، آپ کے نبی کو ایک چیز تحفے میں دینا چاہتے ہیں، جو کہ یہ ہمارا فدق ہے، یہ ہم نبی کو ان کے پاس تحفے میں دینا چاہتے ہیں بطور تحفہ۔ لہٰذا اس کا ایگریمنٹ بنا اور سارے سرداروں کا دستخط، جو کہ مہر ہوتی تھی، مہر لگائی گئی۔ مولا کائنات نے اپنی مہر لگائی اور وہ ایگریمنٹ لے کر رسول کی جانب آئے۔ جب رسول کو وہ دیا اور کہا کہ فدقیوں نے فدق آپ کو گفٹ میں دیا ہے، رسول نے وہ لیا اور رسول لینے کے بعد 4 سال تک رسول حیات رہے اور فدق رسول کی ملکیت رہی، اور اس کے جو بھی اخراجات، جو بھی اس کے خرچے، جو بھی وہاں سے پروفٹ آتا تھا، رسول فرقہ مسکین غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ قرآن کی سورہ حشر آیت نمبر 7 کے مطابق یہ ساری زمینیں رسول کی ملکیت تھی اور رسول اس کی آمدنی کو اس کے مطابق خرچ کیا کرتے تھے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو فدق ہے، جاگیر فدق، یہ رسول کی ملکیت ہے۔ اس میں نہ ہی کسی عوام کا حق تھا، نہ ہی مال غنیمت تھا، نہ ہی یہ فوج کے دم پہ حاصل کیا ہوا تھا، نہ ہی یہ کوئی جنگ لڑ کے حاصل کیا ہوا تھا۔ یہ گفٹ تھا جو فدقیوں نے رسول کو دیا تھا گفٹ میں۔ آقا نمیری کی ایک کتاب ہے جمل ازہر، جو کہ مصر سے چھپی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا کہ جب بحرین سے مال خراج آیا تو رسول کو اطلاع دی گئی۔ صحابیوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، بحرین سے مال خراج آیا ہوا ہے، اونٹیں آئے ہوئے، لدے ہوئے اونٹوں سے لدے ہوئے خراج آئے ہوئے ہیں۔ رسول نے آدھی رات کے وقت صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ فرقہ مسکین اور یتیموں کی لسٹ لے آؤ۔ لسٹ منگائی گئی، رسول نے مالوں کو تقسیم کیا اور صحابہ سے کہا کہ یہ جو مال ہے سب کے گھروں تک پہنچا دو۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، رات کا وقت ہو گیا، آدھی رات گزر چکی ہے، ہمیں صبح تک کا وقت دیجیے، صبح ہم سب کے گھروں پر یہ مال چھوڑ آئیں گے۔ رسول نے کہا کہ تم لوگوں میں سے کیا کوئی ایک شخص ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں صبح تک زندہ رہوں، جو میری ضمانت لے سکے؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ، ہم یہ ضمانت نہیں لے سکتے۔ رسول نے فرمایا کہ تم ایک آدھی رات کی ضمانت رسول کی نہیں لے سکتے تو میں رسول جو ساری کائنات کا نبی ہوں، وہ مسکینوں، یتیموں اور فرقاؤں کا حق اپنے گلے پر رکھ کر آدھی رات سو جاؤں؟ تو لہٰذا یہ ان تک سب تک پہنچایا گیا مال۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ عدل کرنے والا ہوتا ہے اور وہ اپنی گردن پہ کسی کا مال نہیں رکھتا، چاہے وہ آدھی رات کا وقت کیوں نہ ہو۔
اگر مال غنیمت فدق ہوتا تو رسول اسی وقت مسلمانوں میں تقسیم کر دیے ہوتے، یا جس کا ہوتا اسے بانٹ دیے ہوتے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ رسول کی ملکیت تھی، اس لیے رسول نے 4 سال تک اپنی پاس رکھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم سب مسجد نبوی میں رسول اللہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ سورہ روم کی آیت نمبر 38 نازل ہوئی، اور رسول نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو طلب کیا اور سارا جاگیر فدق جناب فاطمۃ الزہرا کے حوالے کر دیا۔ اب اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول عدل کرنے والا ہوتا ہے، رسول عادل ہوتا ہے۔ اگر رسول کی کوئی اور بیٹی ہوتی جناب فاطمۃ الزہرا کے علاوہ تو وہ سبھی کو بلاتے اور ساری جاگیر برابر تقسیم کرتے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول نے صرف جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور ساری کی ساری جاگیر فدق رسول نے جناب فاطمۃ الزہرا کے حوالے کر دی، اور جس طرح رسول اس کی آمدنی کو چلایا کرتے تھے جناب فاطمۃ الزہرا اسی طرح اس کی آمدنی کو فرقہ مسکین یتیموں میں بانٹ دیا کرتی تھی۔ جب رسول نے جناب فاطمۃ الزہرا کو جاگیر فدق عطا کی، کسی مسلمان یا کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ رسول آپ یہ ان کو عطا کر رہے ہیں، یا کسی نے سوال نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جاگیر ساری رسول کی تھی، جو کہ رسول کے بعد رسول نے جناب فاطمۃ الزہرا کو اپنی حیات میں دے دی گئی۔ یہ سارے جو میں نے چیزیں بتائی ہیں، جو اس ویڈیو میں ثابت کی ہیں، اس کے سارے ریفرنسز بایو میں ہیں۔ اگر میں ریفرنسز ویڈیو میں دیتا تو ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی ہے، سو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بایو میں سارے ریفرنسز چیک کیجئے۔ خدا